اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی مختلف روایتوں میں، مختلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب باتوں میں ہمیں ایسے آثار و شواہد ملتے ہیں کہ جس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ فلاں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضلیت دی ہے. مثلا آپ دیکھیے خود قرآن مجید نے بھی ایک پہلو سے بدر کے شہداء کا رتبہ اور بعد میں جو لوگ ایمان میں داخل ہوئے ان میں کچھ بات کی ہے. تو اس کے نتیجے میں کوئی شخص اگر کسی صحابی کے بارے میں یہ رائے قائم کرے کہ جی وہ فلاں سے زیادہ افضل تھے اس لیے کہ روایتوں میں ہے. اور ایک چھوٹا سا نقطہ اور بیان کر دیجئے کہ لوگ آپ کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ یہ جو صحابہ کے بارے میں یہ فضائل کی روایتیں یہ بہت زیادہ نہیں سناتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ اس طرح کی بات کہنے میں کیا معنی ہے. کوئی آدمی کسی قرآن مجید کی آیت کی بنیاد پر، کسی روایت کی بنیاد پر کسی شخصیت کے بارے میں کوئی رائے رکھتا ہے، ضرور رکھے، لیکن اس میں فیصلہ کن حیثیت کس چیز کو حاصل ہوگی؟ وہی اصول جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک پہلو سے کسی ایک کے لیے کوئی فضائل بیان کیے ہیں، دوسرے پہلو سے دوسرے کے لیے بیان کر دی ہیں. صحابہ کرام میں جو ممتاز ترین شخصیات ہیں ان میں جیسے ہی آپ اس بحث میں پڑھتے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس میں آپ الفاظ تک محدود نہیں رہتے، اتنی بات تک محدود نہیں رہتے. اس کے بعد پھر کھینچا تانی شروع ہو جاتی ہے اور نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ تفریق اور تفسیق کی بنیاد رکھ دیتے ہیں. صحیح رویہ وہی ہے کہ یہ سارے اللہ کے پیغمبر کے ساتھی ہیں، یہ سب کے سب جلیل القدر لوگ ہیں، ان میں سے ایک ایک ہمارے لیے سر کا تاج ہے اور اسے رہنا چاہیے. بحیثیت مجموعی یہ پوری جماعت خیر امت تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کے منصب پر فائز کیا ہے، انہی سے ہم کو دین ملا ہے. یہ دیکھیے سب اجمالی باتیں ہیں، یہ قرآن میں بیان ہوئی ہیں، یہ ہم نے بیان کر دیں. اب کسی شخصیت کے معاملے میں فضائل کی کچھ روایتوں کی بنیاد پر یا قرآن کی کچھ آیات کی بنیاد پر میں نے ایک رائے قائم کر لی، آپ نے ایک دوسری رائے قائم کر لی، کوئی حرج نہیں. آپ اپنی رائے بھی بیان کر دیجئے، لیکن اس کو دوسروں کے اوپر طعن و تشنیع کا موضوع نہ بنائیے. یہ وہ چیز ہے جس میں اختلافات کو دور کیا ہی نہیں جا سکتا. میں یہ کہتا ہوں موجودہ زمانے میں نہیں کر سکتے، کیونکہ طبائع کا اختلاف، شخصیات سے مناسبت کا اختلاف یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہمارے اندر ودیت کر دیا ہے. اور جو چیز اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں وہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہوتا ہے، اور فطرت کے خلاف نہ کوئی نظریہ کبھی کام آتا ہے اور نہ کوئی علم کبھی اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے. نقطہ نظر کی وضاحت ہوئی.